Please subscribe our YouTube channel. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، بڑا پیارا بڑا تفصیلی قصہ ہے، اس لیے اس کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ 10 سال کی مدت پوری کر لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے ہوئے۔ 8 سال طے تھا اور 10 سال اختیار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو ساتھ لے کر شادی ہو گئی، لے کر شعیب علیہ السلام کے وطن مدین سے رخصت ہوئے۔ سسر جی شعیب علیہ السلام کون ہیں؟ اور مدین علاقہ ہے ان کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام داماد ہیں۔ راستے میں سخت سردی، اندھیری رات، راستہ نامعلوم، بے کسی بے بسی کے عالم میں اچانک کوہ طور پہاڑ کوہ طور پر آگ دیکھنے، پھر وہاں جانے اور حیرت انگیز مناظر کے بعد معجزہ عصا و ید بیضا، 2 معجزے۔ عصا لکڑی ڈالیں گے تو صاف بن جائے گی وہ، اور اسی طرح ید بیضا کا مطلب سفید ہاتھ، نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کی۔ یہ جو ٹاٹ کے کھدر کے کپڑے پہنتے ہیں اللہ والے صوفی لوگ، ان کی بات مت پوچھو۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، چمکتا ہاتھ، یعنی ان کے پاس بڑے معجزے کرامت۔ اس کے ساتھ منصب نبوت اور رسالت عطا ہونے کے بعد، جس کا پورا قصہ قرآن میں گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ میں فرعونی دربار کا ایک مفرور ملزم قرار دیا گیا ہوں۔ مفرور، فرار، بھاگنے والا، قتل کر کے، میں وہاں کا تو ملزم ہوں۔ مجھ سے قبطی کا قصاص لینے کا حکم وہاں سے ہو چکا ہے۔ یہ لفظ ملزم بھی غلط ہے کیا؟ ہاں، بہت پڑھے لکھے لوگ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، معزز ہے وہ، عزت دیا ہوا، جو عزت دے رہا ہے وہ معزز ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ملزم ایک ہوتا ہے مجرم جس پر جرم ثابت ہو گیا کہ اس نے قتل کیا، اور ایک ہوتا ہے ملزم، کیا ہے وہ؟ اس کو الزام دیا گیا ہے تو وہ مفعول کا صیغہ ہے، وہ ملزم۔ لیکن عام پڑھے لکھے عدالتوں میں ملزم کیا بولتے ہیں؟ تو ایسے بہت پڑھے لکھے لوگ بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ میں ایک مفرور ملزم قرار دیا گیا ہوں، مجھ سے قبطی کا قصاص لینے کا حکم وہاں سے ہو چکا ہے۔ قبطی، قاف با طا اور یا کا مطلب ہے قبطی، یہ کس کی قوم کا؟ فرعون کی قوم کا، اور یہ اسرائیلی قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو اس وقت کی بہت معتوب قوم تھی، وہ کون تھی جن پر سب تکلیفیں آ رہی تھی؟ اسرائیلی، نبیوں کی اولاد۔ اب اس کے پاس دعوت رسالت لے کر جانے کا حکم ہوا ہے، جاؤ موسیٰ فرعون کے پاس۔ نیز اپنی زبان میں لکنت کا عذر بھی سامنے آیا کہ میں تو میری زبان میں لکنت ہے، میں بول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض پیش کی۔ اب انہوں نے معلوم ہوا داعی کو فصیح اللسان ہونا چاہیے، داعی تو بڑا فصیح اللسان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے، پھر بھی سوچا کہ ذرا زبان میں لکنت ہے تو میں دعا مانگ لوں نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گاٹھ کھول دے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش کے مطابق ان کے بھائی ہارون کو جوڑیدار بنا دیا، شریک رسالت بھی بنا دیا، ان کو بھی رسول بنا دیا۔ یہ حکم دیا دونوں کو کہ اب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا شہر مصر سے باہر استقبال کریں۔ ہارون وہاں تھے تو ہارون باہر آ کر بڑے بھائی ہونے کے باوجود کیا کریں؟ استقبال کریں۔ اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کیا ہوا؟ شعیب کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ کون تھے؟ ہاں، تو ان کے وہاں سے چلے تھے، ملاقات ہوئی۔ اب دونوں بھائی اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے اس کے دربار میں پہنچے۔ کیا منظر ہوگا؟ کمزور ترین لوگ، کمزور قوم کے لوگ، غلام قوم کے لوگ، اور وہ پروردہ حضرت موسیٰ وہاں کے پلے ہوئے۔ سمجھ میں آیا؟ اب بات آیا کیا بولتے تھے، کیا معلوم فرعون کو۔ اس کے دربار میں پہنچے، کچھ وقت تک
تو وہ ان کو دربار میں حاضری کا موقع ہی نہیں دیا گیا، نہیں تم اندر نہیں جا سکتے. یہ دونوں دروازے پر ٹھہرے رہے، پھر بہت سے پردوں میں گزر کر چلو اب اندر، یہ پردہ پھر وہ پردہ پھر وہ پردہ. یہ کیوں کرتے معلوم؟ یہ پردوں کے اندر اپنی کمزوری چھپاتے ہیں اور اپنا بڑاپن بتاتے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں اجازت ملی، اب پردوں کے اندر وہ گئے. دونوں نے فرعون سے کہا انا رسولا ربکا، انا رسولانی ربکا تھا. وہ نون کیوں گرا؟ تسنیہ کا نون کیوں گرا؟ اضافت کی وجہ سے. ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے. سمجھ میں آیا؟ قاصد پیغامبر ہے. فرعون نے پوچھا فمر ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ کون سے رب کی بات کرتے ہو؟ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا تھا نا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فمر ربکما، بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے وہ بات کہی جس کا قرآن نے خود ذکر کر دیا. کیا کہہ رہے؟ دیکھو رب کا تعارف کہیں کرانا ہو تو یہ آیت یاد رکھنا، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدا. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو کیا کیا؟ عطا کیا، خلقہ اس کی پیدائش. ہر چیز کو جیسے پیدا کرنا چاہیے ویسے اس اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. ثم ہدا، پھر اسے سوجھ بوجھ عطا فرمائی. ارے سمجھے؟ ہاں انسان کو اگر سوجھ بوجھ عطا کی ہے تو کس کو سوجھ بوجھ عطا کی اللہ نے؟ پتھروں کو بھی، درختوں کو، پرندوں کو، ہاتھیوں کو، شیروں کو، سانپوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، آسمان کو، زمین کو، پانی کو، ہواؤں کو، پہاڑوں کو، ہر چیز کو اس کی جو سوجھ بوجھ ہے وہ دے دی. اسی لیے تو نظام سسٹم برابر چل رہا ہے. سورج برابر نکلتا ہے، چاند برابر اپنا کام کرتا ہے، آسمان برابر تھما ہوا ہے، زمین اپنے خزانوں کے ساتھ پانی دے رہی ہے، گھر بنانے دے رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ سنبھالے ہوئے ہیں سب. سمندر اپنا کام کر رہا ہے. تو انہوں نے کیا تعارف کرایا؟ رب کون ہے؟ ہمارا رب وہ ہے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، جس نے دی ہر چیز کو اس کی پیدائش، برابر اس کو بنایا، پھر اسے سوجھ بوجھ بھی عطا فرمائی. پھر اس نے پوچھا کیا چاہتے ہو، اور ساتھ میں تانا بھی مار دیا. کائے کا تانا؟ قبطی کو قتل کرنے کا. وہ تانا بھی دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجرم ٹھہرایا اور اپنے گھر میں ان کی پرورش پانے کا احسان بھی جتلایا. کیا تجھ کو ہم نے پالا تھا بھول گیا موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کا وہ جواب دیا جو قرآن میں مذکور ہے. مقتول کے معاملے میں یہ فرمایا، اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کیا کہ اس وقت میں نادان تھا. یہ نہیں کہ میں نے قتل نہیں کیا، ہوا ہے، لیکن اس وقت ہوا ہے جب مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی. مجھے میری خود طاقت کا اندازہ نہیں تھا. ایک تھپڑ میں اللہ پور چلا جائے گا، مجھے نہیں معلوم تھا. میں نادان تھا، واقف تھا، عذر کیا اور رہ گیا. تیرے گھر میں میں پلا تو یہ جناب آپ ہی کے کرموں کا پھل ہے. آپ نے ہماری پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا تھا، تو قضاء قدر سے اللہ نے مجھے پلنے کے لیے اسی غلام قوم میں سے تیرے دربار میں پہنچایا. نہ تو قتل کا بازار گرم کرتا، بچوں کو قتل کرتا، نہ میری ماں اس میں پیٹی میں رکھتی، نہ تیرے دربار میں پہنچاتا اللہ. سمجھ میں آیا؟ تو اس میں بھی مجرم آپ ہیں. طرح طرح کے ظلم کیے تم نے ہماری قوم پر، جو منظور تھا اللہ کو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خطاب کر کے پوچھا کیا تم اس پر راضی ہو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ؟ فرعون تم اللہ پر ایمان لاؤ گے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرو گے؟ فرعون نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس رسول رب ہونے کی کوئی علامت ہے تو دکھلاؤ. تم رسولوں میں مانتا ہی نہیں، اگر ہے تو بتاؤ نا. تو پھر انہوں نے وہ دو کام کیے. کیا؟ ایک تو اپنی عصا زمین پر پھینک دی. وہ کیا بن گئی؟ اژدہا. تو گھبرا گیا وہ اترا اپنے تخت سے اور جا کے تخت کے پیچھے چھپ گیا. فرعون انا ربکم الاعلی. ہاں اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے تو پتہ چلتا ہے میرے سے بھی اونچا پہاڑ ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ منہ کھولے ہوئے جو اژدہا اس کی طرف بڑھا تو فرعون کی طرف. فرعون خوفزدہ ہو کر تخت کے پیچھے چھپ گیا. موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگی اس نے، اس کو کنٹرول کرو، میں سب سنوں گا، کہ اس کو روک لیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا. پھر اپنے گریبان دوسری نشانی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے یہ گریبان کے اندر سے بغل میں
ہاتھ دیا، جب نکالا تو وہ چمکتا ہوا ایک مرکیوری لائٹ کی طرح لگ رہا تھا، ہاتھ چمک رہا ہے۔ فرعون نے ہیبت زدہ ہو کر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، یہ دیکھ رہے ہو کیا لے کے آئے ہیں موسیٰ، ارے کچھ بتاؤ اس کا کیا حل ہے؟ دونوں جادوگر ہیں، سب نے کہا اپنے جادو کے ذریعے تمہارے ملک کو تم سے لینا چاہتے ہیں اور تم کو نکال دینا چاہتے ہیں، تمہارے دین مذہب سے بھی تم کو سب کو ورغلانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں، کوئی فکر نہ کرے، کیونکہ آپ کے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، آپ ان کو بلا لیجئے، اپنے جادو سے ان کو زہر کر دیں گے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ارے سمجھے کہ نہیں، پیسہ ہے تو سب ہے، ہم بلائیں گے۔ فرعون نے اپنی مملکت کے سب شہروں میں حکم دے دیا جتنے آدمی جادوگری میں ماہر ہوں وہ سب دربار میں حاضر کر دیے جائیں۔ ملک بھر کے جادوگر آ گئے۔ فرعون سے پوچھا انہوں نے، جادوگروں نے، آپ ہمارا مقابلہ کس سے کرانا چاہتے ہیں؟ وہ کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے بتایا وہ اپنی لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے۔ جادوگروں نے بڑی بے فکری سے کہا یہ تو کوئی چیز نہیں، لاٹھی اور رسیوں کو سانپ بنا دینے کے جادو کا تو کمال ہمیں حاصل ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ طے کر دیجئے امسا کا ہے، مگر یہ طے کر دیجئے کہ اگر ہم اس پر غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ سمجھ میں آیا؟ آج بھی یہی چل رہا ہے، پن امسا کا ہے۔ تو ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تم غالب آ گئے تو تم میرے خاندان کا جز بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ ہاں، اور مقربین خاص میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ آج کل بھی یہ رشوتیں چالو ہیں، دنیا والوں کے یہاں جتنی ہیں نا اس سے زیادہ دین والوں کے یہاں رشوتیں ہیں۔ اب جادوگروں نے مقابلے کا وقت اور جگہ موسیٰ علیہ السلام سے طے کر کے اپنے عید کے دن چاشت کا وقت مقرر کر دیا۔ کب ہوگا مقابلہ؟ یہ عید کے دن چاشت کا وقت، اس وقت مقابلہ ہوگا۔ اب جادوگروں نے مقابلے کا وقت جو طے کیا، ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھ سے بیان کیا ان کا یوم الزینہ، عید کا دن جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اس کے جادوگروں پر فتح عطا فرمائی، وہ عاشورے کا دن تھا۔ ارے 10 محرم آتا ہے نا، وہ عاشورے کا دن تھا۔ سب لوگ ایک بڑے میدان میں جمع ہو گئے۔ فرعون کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، کہ اگر جادوگر جیت گئے تو ہم ان لوگوں کے تابع بن جائیں گے۔ میدان مقابلہ مکمل سج گیا تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ ڈالیے جو ڈالنا ہے آپ کو، یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم ہی پہل کرو، اپنا جادو دکھلاؤ۔ ان لوگوں نے اپنی لاٹھیاں کچھ رسیاں زمین پر یہ کہتے ہوئے ڈال دی بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، ہم کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ کیا کہتے تھے؟ بعزت فرعون، فرعون کی عزت سے شروع کرتے ہیں ہم، انا لنحن الغالبون، ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اب انہوں نے جو ڈال دی تو سانپ چلتے ہوئے دکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایک طبعی خوف طاری ہوا۔ نبی اور رسول بشر ہی ہوتے تھے، آدم ہی کی اولاد ہوتے تھے، تو جتنا ڈر ان کو لگتا ہے اتنا ان کو بھی لگتا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ کی رہبری ہوتی تھی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ، یہ خوف طبعی بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا اب تم اپنی عصا ڈالو، عصا مؤنث ہے، اپنی عصا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالی تو ایک اژدہا بن گئی۔ سمجھ میں آیا؟ جس کا منہ کھلا ہوا تھا اس اژدہا نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا جو جادوگروں نے لاٹھیوں اور رسیوں کے ذریعے بنائے تھے۔ اب فرعونی جو تھے، جادوگر فرعونی، وہ جادو کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ ہمارا تو جادو جادو ہے، لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے یہ جادو نہیں، بلکہ یہ خاص کرشمے والا کام کر رہا ہے۔ ہم اللہ پر اور رسول کو، اس کے رسول موسیٰ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے۔ انہوں نے اعلان کر دیا آمنا، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، موسیٰ کے رب پر اور موسیٰ پر، اور ہم اپنے پچھلے خیالات عقائد سے توبہ کرتے ہیں۔ سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اس کے ساتھیوں کی کمر توڑ دی، جو انہوں نے جال پھیلایا تھا سب باطل ہو گیا. فغلبوا ہنالک، یہاں مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرین، اور ذلیل ہو گئے، وہ ذلیل ہو کر لوٹے. جس وقت یہ مقابلہ ہو رہا تھا، فرعون کی بیوی آسیہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، مہارانی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے دعا مانگ رہی تھی. کس کے لیے مانگ رہی تھی؟ ہاں، کیونکہ شروع سے آنکھ کی ٹھنڈک بتایا تھا اس نے، اور فرعون سے وہ پریشان تھی، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی دعا مانگ رہی تھی. اور آل فرعون کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فرعون کی وجہ سے پریشان ہے، فرعون کی مدد کے لیے دعا مانگ رہی تھی. اندر سے کس کے لیے دعا مانگ رہی تھی؟ اس لیے باطل لوگوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، باطل لوگوں میں کافر ہے، مشرک ہے، سب کو برا مت سمجھو. ہم کسی کو کافر مشرک نہیں کہہ سکتے. جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں سند ہے کہ ابو جہل کفر پر مرا، آزر فلانے پر مرا، ابو طالب فلانے پر مرے، فلانے مذہب پر، ان کو تو بول سکتے ہیں جن کی سندیں قرآن و حدیث میں ہیں. باقی آج کے بڑے سے بڑا جو اسلام دشمن، مسلمان دشمن ہے ہمارے ملک میں یا باہر، ہم کسی کے بارے میں اسے جہنمی نہیں کہہ سکتے. کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے اندر سے اس کو ایمان دیا ہو، اور کون سی مجبوری میں پتہ نہیں وہ یہ کر رہا ہو مخالفت. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو ظاہر حال کو دیکھ کر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے. لوگ سمجھ رہے ہیں وہ فرعون کے لیے دعا کر رہی، فرعون کی بیوی تو اس کے لیے کرے گی نا، لیکن کس کے لیے کر رہی تھی وہ؟ حالانکہ ان کا غم و فکر سارا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، ان کے غالب آنے کی دعا کر رہی تھی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی معجزہ دکھاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت معجزے دکھائے فرعون کو اللہ کی طرف سے، ہر مرتبہ توبہ کرتا تھا، موسیٰ یہ مصیبت ٹال دے، میں کلمہ پڑھ لوں گا. کون؟ فرعون. جیسے کیا کیا دکھایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، فرعون کو نشانیاں، طوفان آیا، بھیانک طوفان آیا. پھر اس سے اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے اسے بچائے. ٹڈی دل، یہ آتے نا ناک توڑے، وہ جگہ جگہ ہو گئے. ایک مچھر اپنے ناک پہ آ جاوے یا کان کے پاس بھنگ قوالی سنانے لگے تو نیند آتی ہے. تو ٹڈی دل اگر بھر جاوے پورے یہاں ہمارے سے زیادہ تو کیا ہوگا اس کا. ہاں، اور کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی، بس کپڑے پہنے کے جوئیں، اور جوئیں تو پیار کرتی ہے نا، ایک جو آ جائے تو جینا حرام، جوئیں ہی جوئیں. اور برتنوں اور کھانوں میں مینڈک، کیا کیا؟ ہر جگہ مینڈک، نیوالا اٹھایا گوشت کا، بسم اللہ، مینڈک اندر جا رہا ہے، مینڈک، سمجھ میں آیا؟ اور خون جگہ جگہ، پانی پورا خون، دوسرے پیوے تو پانی، اور یہ اٹھاوے فرعونی اور فرعون تو خون. اے موسیٰ اس مصیبت سے نجات دے. جن کو قرآن میں آیات مفصلات کے عنوان سے بیان کیا گیا. اور فرعون کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی عذاب آتا اور اس سے عاجز ہوتا تو موسیٰ سے فریاد کرتا کسی طرح عذاب ہٹا تو ہم وعدہ کرتے بنی اسرائیل کو عذاب کر دیں گے. پھر جب عذاب ٹل جاتا پھر بدعہدی کرتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا یہ قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو رات میں لے کر شہر سے نکل گئے. فرعون نے جب صبح دیکھا یہ سب چلے گئے تو اپنی فوج تمام اطراف سے جمع کر کے ان کے تعاقب میں چھوڑ دی.